شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ، بولو بھائی سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو وہ جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کرنے کے لیے دیکھ تو لے. بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے تو آواز. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے، تو بھائی یہ پیسے تو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آیا آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہی محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریا پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی